بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں گلگت بلتستان میں موجود ہوں، گلگت سٹی یعنی جی بی سٹی میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، صوبائی صدر ہیں تحریک انصاف کے سید جعفر صاحب، اور یاسر شاہ صاحب موجود ہیں۔ ان کا پورٹ فولیو بہت بڑا ہے، میں شارٹ صاحب کو دیتا ہوں، برڈ آئی ویو ڈالتا ہوں اس پہ کہ یہ 3 دفعہ جو ہے وہ ایم ایل اے ممبر یعنی جی بی اسمبلی میں رہے، اس کے ساتھ ساتھ ایپلنٹ کورٹ کے یہ ممبر بھی رہے ہیں، لائرز کو بھی یہ ہیڈ کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے 10 سال صدر رہے ہیں، اور بہت سی ان کے پورٹ فولیو میں شامل ہیں۔ لیکن اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم ریلیونٹ بات کریں۔ الیکشن آپ جانتے ہیں کہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، اور مختلف طرح کی قیاسرائیاں موجود ہیں، جیسے کہ آج بھی بہت سی نیوز میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے صدور نے بھی بیانات دیے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کو بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے، کبھی تحریک انصاف ڈائریکٹلی جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو جتانے کے لیے یہ سارا کچھ ڈیلے ہو رہا ہے اور وقت پر الیکشن نہیں ہو رہا۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب سے جو ہے کومنٹ لیں۔ پھر ایک سبسڈی کا ایشو تھا، گندم پر سبسڈی کا ایشو تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اس پہ ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے۔ پھر جو دیگر چیدہ ایشوز ہیں، جس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ انٹرنیٹ کا بھی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کووڈ-19 کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے ہم بات کریں تو لوڈ شیڈنگ مختلف، اگر ہم سٹیز کی بات کریں تو 20 گھنٹے تک بھی ہے، اس پر تحریک انصاف کیا کرے گی، اور ذرا سی پیک کے حوالے سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا کووڈ-19 کی وجہ سے، اور دوسرا آپ جا بھی رہے تھے تو ہم نے آپ کو پکڑ لیا آن ٹائم پہ۔ کیا کہیں گے؟ ایک تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن واقعی ڈیلے ہو رہا ہے یا تحریک انصاف زور دے رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ ادھر آئے، آپ نے زحمت کی۔ یہ قیاسرائیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ملک بھر میں عمران خان کی حکومت کے بارے میں کیا قیاسرائیاں نہیں ہو رہی، کل گیا، آج گیا، پرسوں گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوگا، اور تحریک انصاف کی حکومت یا پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو۔ ہم کوشش کر رہے تھے یہ الیکشن 18 اگست کو ہی ہو، ٹھیک ہے، فل تیاری تھی ہماری، لیکن الیکشن کمشنر کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی کہ الیکٹورل لسٹ تیار نہیں ہے، اور بھی کچھ مسائل ہیں ٹیکنیکل، اور یہ سارا برڈن جو ہے نا، یہ ساری ذمہ داری سابقہ حکومت کی تھی۔ 5 سال یہاں حکومت کرتی رہی، ان کے دور میں کچھ کام نہیں ہوا، قانون ہی نہیں بنا، ورنہ قانون نافذ کرتے، الیکٹورل لسٹ بناتے، رول بناتے، تو آج یہ الیکشن 18 اگست کو ہی ہونے تھے۔ سب سے پہلا جو وہ تھا میرا ایمفیسائز کہ 18 اگست کو الیکشن ہو، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جناب، خود وہاں بہت سارے لوگوں کے تحفظات تھے کہ 18 کو الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہ اخبارات میں بڑکے مار رہے ہیں، اب ان کے منہ کو، زبان کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن ہماری دلی خواہش اور تمنا تھی کہ 18 اگست کو الیکشن ہو، کیونکہ ہماری تیاری تھی، ہماری پارٹی آن بورڈ تھی۔ اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو قانون سازی بھی نہیں ہو سکی یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی گئی، پھر ووٹر لسٹ نہیں بن سکی؟ آج ہماری بات چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے بھی، انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 لاکھ ووٹ، ظاہر ہے وہ ووٹر لسٹیں بنے گی، 15,000 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں، وہ لسٹوں سے نکالیں گے ہم، اور ہمیں وقت چاہیے ہوگا۔ پھر چیف ایپلنٹ میں شاید کیس بھی موجود ہے، اور وہاں پر 13 اگست تک ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب دیکھیں نا، جہاں تک کیس کا تعلق ہے، پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا نا، صحیح، کسی اور گروپ نے کیا، کیوں کیا کیس؟ اگر ان کا انٹینشن بر وقت الیکشن کرانے کا ہوتا تو کورٹ نہیں جاتے۔ صحیح، اس سے پتہ چلتا ہے ڈیلے کرانا کون چاہتا ہے۔ صحیح رہا، آپ نے یہ بات آپ نے کی کہ 1 لاکھ نئے ووٹ انٹر ہونے، ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے کہ اس وقت ان کی عمریں کم تھی، اب زیادہ ہو گئی، تو ان کو ووٹ کا بھی حق ہے، ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے ہوتی تو الیکشن بر وقت ہوتا۔ اب آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا نام ڈیلیٹ کرنا ہے، 14-15 ہزار ہیں، وہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، تو ہم نے پھر آخر سب نے مل کے یہ زور لگایا کہ اکتوبر کے تک، اکتوبر یعنی مڈ تک یہ الیکشن ہونا چاہیے، سب کا یہ زور۔ امید رکھتے ہیں کہ اکتوبر تک الیکشن ہو جائے گا؟ میں پر امید ہوں، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر مسائل پیدا ہوں گے، یہاں سردی ہوگی، برف باری ہوگی،
لوگ باہر نہیں نکل سکیں گے، پہاڑی علاقے بھی ہیں، تو اکتوبر جو ہے وہ ایک آئیڈیل موسم ہے یہاں۔ اس سے پہلے بھی زیادہ تر انتخابات جو ہوئے ہیں وہ ستمبر، اکتوبر، نومبر میں ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمیں خوشی تھی کہ اگست کو ہوں تاکہ اس کے بعد پھر معاملات آگے چلیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا، جس کا ہمیں سب سے زیادہ دکھ مجھے ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کو ہی اس وقت قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ گندم سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی اور اس پہ احتجاج بھی ہوا، اس حوالے سے آپ؟ ہاں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 2-4 دن سے میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو خواہ مخواہ اس کو اچھالنے کی بعض لوگوں کی عادت ہے، لیکن کل میں نے مرکزی حکومت سے بھی رابطہ کیا، یہاں کے چیف سیکرٹری سے بھی میں نے رابطہ کیا، ان کو تحریر بھی بھیج دی، مراسلہ بھیج دیا۔ آج مجھے انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم نے بحال کیا ہوا ہے، گندم سبسڈی جو ہے جو پہلے والا کوٹا تھا اس کو ہم نے بحال کیا ہے۔ لوگوں کو یہ ایک قسم کی خوشخبری ہے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جی، کوئی ایکسپلائٹر اس کو پھر ایکسپلائٹ نہ کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ بالکل ناظرین، یہ اسپیشلی جی بی کی عوام جو کہیں بھی ہے، جو باتیں ہو رہی تھیں، مختلف احتجاج کی بات کی جا رہی تھی، کال کی بات کی جا رہی تھی، ہم کیونکہ موجود ہیں یہاں پر، اور جس طریقے سے سید جعفر صاحب نے بتایا کہ گندم کی سبسڈی پہ جتنے بھی کیاسریاں موجود تھیں، یہ جو بات ہو رہی تھی وہ اٹھا لیا گیا ہے، جو بھی معاملہ تھا، اور وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اب گندم پر سبسڈی موجود ہے، یعنی اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سبسڈی بھی موجود ہے۔ اور یہ افواہیں تھی نا کہ 16,00,000 اتنی بوریاں کم کی گئی، وہ کم نہیں کی گئی ہیں، جو پہلے تھی وہی صحیح ہے، یعنی پوری مکمل بحال کر دیا پورے مکمل۔ دوسرا اس کے ساتھ شاہ صاحب کچھ ایشوز اس طرح کے تھے، جیسے انٹرنیٹ کی سروس کا ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں حالیہ میں بہت سی کمپلینٹ اسٹوڈنٹس کی اس طرح کی آئیں کہ جو پنجاب، سندھ اور دوسری یونیورسٹیز ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے بچے واپس جی بی میں آ گئے، ان کے آن لائن ایگزام نہیں ہو سکے، وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور ایون یونیورسٹی نے بڑی کوشش کی۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایسے حل کیا جائے؟ ابھی تو میری ادھر حکومت نہیں ہے نہ تحریک انصاف کی، ہم آ گئے تو اس مسئلے کو حل کریں گے۔ ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم ایشو ہے۔ اب کووڈ کی وجہ سے لوگ یہاں دیہاتوں میں ہیں، بالکل ان کا ایگزام ہو رہا ہے یا ان کو جناب والے آن لائن لیکچر دے رہے ہیں، تو وہ سن نہیں پاتے۔ تو میں نے بھی ادھر اپنی سطح پر کوشش کی، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ نہیں ہوا، حل نہیں ہوا۔ اس کو حل ہونا چاہیے۔ مسئلہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں، سابقہ حکومتوں کے دور میں بہت سارے مسائل ہیں۔ صحیح ہے۔ بجلی کی آپ نے بات کی، بالکل، یہاں کتنا پانی ہے، صاف پینے کا پانی ہے، صاف پینے کا پانی ہے، اربوں روپے کا بجٹ دیتی ہے مرکزی گورنمنٹ، ایک بجلی گھر نہیں بنا 5 سال کے اندر، تو ظاہر ہے بجلی کا بحران ہوگا، لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور پھر یہ جو طلبہ کے لیے بھی اگر بجلی نہ ہو پھر انٹرنیٹ کہاں سے وہ چلائیں گے؟ صحیح۔ تو بجلی گھر ہونے چاہیے تھے، یہاں منصوبے ہونے چاہیے تھے۔ ابھی دیکھیں عمران خان کی حکومت آتا ہے، ابھی کتنا عرصہ ہو گیا، سب سے بڑا پروجیکٹ دیامر ڈیم کا افتتاح ہو گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے والی حکومتیں اس پر کام شروع کرتی تو آج ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہوتے، لیکن توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں بھی 5 سال یا پچھلے 5 سال 10 سال یہ جو حکومت آئی ہے، تو اگر ان 10 سالوں کے اندر بجلی کے منصوبے بنائے جاتے، بڑے بڑے منصوبے، تو آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ سردیوں میں یہ حال ہے یہاں، بالکل، ادھر گلگت سٹی کے اندر 2 گھنٹے بجلی آتی، 2 گھنٹے، یعنی 22 گھنٹے لوڈ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، جان لیوا لوڈ شیڈنگ۔ سردی ہے، لوگ درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے پھلدار درخت کاٹ کر ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور روشنی کا تو خیر مسئلہ ہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ میگا پروجیکٹس کی بات ہو رہی تھی 4-5 سال سے، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سنتے رہے ہیں، گزر کی عوام ہو یا استور کی عوام۔ ایک تو گزر جو چترال روڈ کی بات ہو رہی تھی، وہ سی پیک کا حصہ بھی تھا، اسی طرح جو جی بی سے استور روڈ ہے وہ اب خستہ حالی ہے اس کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میگا پروجیکٹس جو ہیں، جو اب کیونکہ نگران سیٹ اپ ہے، اس کے بعد آپ کی حکومت آئے گی، تو یہ میگا پروجیکٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا آپ تحریک انصاف کی دیکھیں تحریک انصاف یہ نظر میں اس وقت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہیں، خالص یہ 2 سڑکیں نہیں ہیں، صحیح، استور روڈ اور یہ روڈ، پھر بلتستان روڈ کی بھی حالت آپ نے دیکھا ہوگا، کام ہو رہا ہے لیکن سلو ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں یہاں سے پنڈی تک ہمارا دارالحکومت ہے اسلام آباد، وہاں تک رسائی کے لیے یہ روڈ جو ہے نا، یہ
اس کا ڈسٹینس کم ہو. صحیح. تو ہماری کوشش ہے شونٹر ٹنل بنے گا ٹھیک ہے استور میں, تو اس کے بننے کے بعد 4 گھنٹہ فرق آئے گا. صحیح, یعنی ابھی اگر 10 گھنٹے لگتے ہیں تو 6 گھنٹے تک 6 گھنٹے تک آپ جائیں گے. اور دوسری کوشش ہماری یہی بابو سر صحیح ٹنل, وہ بننے کے بعد ہم کاغا ناران کے راستے ہم اس میں بھی 4-5 گھنٹے کا فرق آئے گا, تو ہم آرام سے اپنے دارالحکومت پہنچ سکیں گے. اس کے علاوہ اور بھی میگا پروجیکٹ ہیں یہاں بجلی کے ہیں. اب عطا آباد میں لیک بنی ہوئی ہے, اس کو ابھی تک یوٹیلائز نہیں کیا. وہاں ہم چاہتے ہیں وہاں بجلی گھر ہو بڑا سا 32 میگا واٹ یا کوئی 50 تک بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں. وہاں وہ سروے ہوا, وہ بھی بنے گا. ادھر ہیزل میں پروجیکٹ ہے بجلی گھر کا, یہ ڈیم کا, یہ بھی 20-25 میگا واٹ کا ہے. پھر نلتر میں وہاں ہے, آگے بگروڈ نالے میں ہے. تو بجلی کے معاملے میں انشاءاللہ ہم سیریس ہوں گے اور اس مسئلے کو ہم اولین ترجیح دیں گے. اس کے علاوہ اب ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں, اس پورے جی بی میں ابھی تک میڈیکل کالج نہیں ہے. کتنی بدبختی ہے. 72,000 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے, آبادی بھی اچھی خاصی ہے, لیکن ابھی تک کسی نے میڈیکل کالج بنانے کی طرف توجہ نہیں دی ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دور حکومت میں آئندہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ مرکزی حکومت کے تعاون سے, اور صوبائی بجٹ بھی اتنا ہوتا ہے کہ میڈیکل کالج بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ادروائز آپ کے اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ میرٹ پر ویٹ کرنا پڑتا ہے یا باقی دوسرے صوبوں میں جانا پڑتا ہے, کافی وقت لینا پڑتا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, کچھ ایسے کام آپ سمجھتے ہیں ہوئے جو اچھے کام ہوئے ہوں, یا دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے, سڑکوں کی جو بنے ہیں اس میں بھی بہت. دیکھیں ہمارے یہاں 3 تو کیپٹل ہے نا, ڈویژنل. گلگت جو ہے وہ صوبائی بالکل صحیح کیپٹل ہے, آگے چلاس جو ہے وہ ڈویژن کا کیپٹل ہے, اسکردو ڈویژن کا. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے شہر سامنے یا دنیور دیکھیں. ٹھیک ہے. ابھی تک سیوریج کا سسٹم نہیں ہے یہاں, ابھی تک نہیں ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے کام کیا, کیا کام کیا؟ کام تو یہ ہے نا, بجلی ہو, سیوریج ہو, تعلیم ہو. صحت کے شعبے میں یہ عالم ہے, یہاں سے معمولی مریض کو ہم لے کے جاتے کراچی, اسلام آباد, لاہور, تو یہاں کوئی ایسا اچھا ہاسپٹل بھی نہیں بنا. میڈیکل کالج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جا کے سندھ میں چانڈکا میڈیکل کالج جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, لیاری میں, اور لاہور, پاکستان کے دوسرے شہروں میں جا کے پڑھتے ہیں ہمارے بچے. تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, والدین کو بھی بڑے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ یہاں میڈیکل کالج ہو, اس کو ہم اولین فرصت میں اس کو بنانے کی کوشش کریں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ الیکشن جو بتا رہے اکتوبر کے اینڈ یا نومبر کے سٹارٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے, تحریک انصاف کی حکومت کی کیا پوزیشن ہوگی اس الیکشن میں؟ 24 آپ کی ٹوٹل میرے خیال سے سیٹس ہیں, پھر آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں, ٹوٹل 33 سیٹس ہیں. جی, کیا سمجھتے ہیں کہاں تک تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ابھی تک جو ہم نے سروے کیا ہے, میں چونکہ یہ میرا 5واں الیکشن ہے, صحیح, تو ہمارے اندازہ کے مطابق 15-16 سیٹیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. صحیح. جبکہ حکومت بنانے کے لیے 13 سیٹوں کی ضرورت ہے. پھر کچھ آزاد بھی آ سکتے ہیں, دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں, 1-2 سیٹیں 3 ان کو بھی. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ میجارٹی گین کرے گی. اس پوزیشن میں لوگوں کا ایک رخ جا رہا ہے اس طرف, عمران خان کی طرف, کیونکہ انہوں نے ایک اچھا سلوگن دیا ہے, کرپشن سے پاک پاکستان, اقربا پروری سے پاک پاکستان. ٹھیک ہے. اور پھر جناب علی پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کرایا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے حکومتیں دیکھی, بعضوں نے کام کیا, بعضوں نے کام نہیں کیا. لیکن اس کرپشن کے خلاف جو جنگ عمران خان نے کی ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کی ہے. یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ سابقہ حکومتیں جو ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں, نون لیگ کا دور دیکھیں, بجیس طاہر صاحب کی بات کریں یا قمر زمان قاہرہ کی بات کریں, تو وہ یعنی کیئر ٹیکر سے سیٹ اپ سے پہلے بھی پہنچ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے, یہاں پر جوڑ توڑ شروع ہو جاتا تھا. تحریک انصاف کی حکومت کیا سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت داندلی پر یقین نہیں رکھتی. وہ جب جہاں آتے, آپ نے خود کہا نا, توڑ جوڑ کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے, بیٹھتے تھے آگے. ابھی آپ نے دیکھا کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. صحیح. ہم عوام کے پاس جائیں گے, عوام سے ووٹ لیں گے. یہ توڑ جوڑ والی سیاست نے تو پورے پاکستان کی جمہوریت کا حلیہ بگاڑا ہے. تو تحریک انصاف کا یہ موٹو نہیں ہے کہ یہاں آ کے وزیر بیٹھے ہیں, وزیر اعظم یہاں بیٹھے, جھوٹے دعوے کرے, جھوٹے اعلانات کرے. اب یہ گلگت ایئرپورٹ
میں نے خود سپاسنامہ پیش کیا تھا 2003 میں یا اس سے نہیں 1996 میں، صحیح 2 مہینے کے اندر اعلان کیا صدر صاحب فاروق لغاری نے 2 مہینے لگیں گے، گلگت کا ایئرپورٹ شروع ہوگا۔ ہم نے تالیاں بجائی، چلے گئے۔ ابھی کتنے سال ہو گئے؟ 96 سے اب تک۔ یہ جھوٹے نعرے لگانا عمران خان کا کام نہیں ہے، اور یہ اچھی عادت بھی ہے۔ عوام عادی ہوں گے، ورنہ الیکشن کے دنوں میں آ کے کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور چلے جاتے، جا کے بھول جاتے ہیں۔ تو عمران خان کے حکومت میں نہ دامدلی ہوگی، نہ جھوٹے وعدے ہوں گے، جو کچھ ہوگا اس پہ عمل ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو میگا پروجیکٹس بھی آپ نے ذکر کیا، دوسری طرف ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں کہ شاید پہلے کی جو طریقہ کار تھا وہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاق کا بہت رول ہوتا ہے اور کچھ اور اداروں کا رول ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر آپ صوبائی صدر ہیں تو کس کا رول ہوگا اس میں؟ دیکھیں، ایک اصول ہوتا ہے، رول کسی کا نہیں، ایک اصول۔ صحیح۔ جو بھی پارٹیاں ہوتی ہیں نا وفاقی، وہ پارٹیاں جب ٹکٹوں کی تقسیم کرتی ہیں تو ایک بورڈ ہوتا ہے، پارلیمانی بورڈ، یا اس کو پارلیمانی کمیٹی کہیں، اس میں مرکز سے 1-2 آدمی ہوتے ہیں، ادھر کے 1-2 آدمی ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے آپس میں گفت و شنید کے بعد میرٹ پہ ٹکٹوں کی تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے کہا کچھ اور ادارے نہیں، وہ اداروں کو بدنام کرنے والی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ پارٹی کے اندر ایک پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا، وہی پارلیمانی بورڈ ٹکٹوں کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ یہ ابھی ٹائم میں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ٹائم میں نہیں دے سکتا چونکہ الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ تھوڑا سا بھی ڈیلے ہو گیا، تو بہرحال ہوگا ٹھیک۔ بعض دفعہ تو ہم نے دیکھا الیکشن سے 3 دن پہلے ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ جب میں کسی زمانے میں 1994 میں الیکشن لڑ رہا تھا، 2 دن پہلے میرا ٹکٹ آیا۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ابھی الیکشن سے پہلے ہی اس کا ہم فیصلہ کریں گے، اور ٹکٹیں میرٹ کی بنیادوں پر ہم تقسیم کریں گے۔ ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو کردار کے بھی اچھے ہوں اور پارٹی سے منسلک ہوں، پھر وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ آخری پیغام جو آپ گلگت بلتستان جی بی کی عوام کو دینا چاہیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلے ہوں گے اور پارلیمانی بورڈ ہوگا، ٹکٹ کی تقسیم میرٹ پہ ہوگی، اب عوام جو ہے وہ جو الیکشن میں حصہ لیں گے، یعنی ووٹر کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ووٹر کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس امیدوار کو ٹکٹ دے دیں جن کی پارٹی کا منشور اچھا ہو، لیڈر اچھا ہو۔ پھر آپ کے سامنے جو امیدوار آتا ہے وہ بھی اگر یہ 62-63 پر نہیں اترتا ہے صحیح، تو ایسے لوگوں کو آپ ووٹ نہ دے دیں، بعد میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے امیدواروں کو ووٹ دے دیں، تحریک انصاف کے منشور کو آپ پڑھیں، ٹھیک، اور سابقہ حکومتوں پر بھی نظر دوڑائیں۔ انہوں نے یہاں 2-3 دفعہ حکومتیں کی، انہوں نے ڈیلیور کیا کیا، تو اس دفعہ بالکل نون لیگ کا کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی چاہ رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو، ہم نے بہت کام کروائے ہیں اور میرٹ پہ ہم نے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ رزلٹ ہمیں ملنا تھا، جس کی وجہ سے رزلٹ ڈیلے وہ الیکشن کے دن پتہ چلے گا، لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہے ان کو، صحیح ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہے۔ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا، سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ہے الیکشن ڈیلے ہونے کی۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب بھی اگر الیکشن کمشنر کہتا ہے 18 اگست کو ہو، صحیح، تو سب سے زیادہ خوشی تحریک انصاف کو ہوگی۔ تحریک انصاف الیکشن سے بھاگنے والی پارٹی نہیں ہے، ادھر اس کی جڑیں ہیں عوام میں۔ آپ دیکھیں مسلم لیگ والوں میں ایروجن ہو گئی، پیپل پارٹی میں ایروجن ہو گئی، وہ سارے ادھر داخل ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو ہمیں گھبراہٹ کس چیز کی؟ گزشتہ 5 سالوں میں جو پروجیکٹس ہوئے ہیں ان میں بہت سی مختلف طرح کی رائے بھی رہی، کچھ یہ بھی الزامات ہیں کہ کرپشن ہوئی، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں میرٹ پہ فیصلے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ جو گزشتہ حکومت رہی ہے اس نے بالکل میرٹ پہ کام کیے ہیں، عوام جو چاہتی تھی وہ کام ہوا، پیسہ وہاں لگایا گیا یا ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ورنہ اگر جہاں عوام چاہتی ہے وہاں کام ہوتے نا، یہ علاقہ اندھیرے میں نہیں ڈوبا ہوتا۔ صحیح، یہاں وہ 3G 4G کا آپ نے جو نیٹ کا حوالہ دیا وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنی پسند ناپسند سے انہوں نے کچھ اسکیمیں بنائی، وہ بھی کب بنائی ہے میں آپ کو بتا دوں،
وہ اس وقت یہاں کام ہوا جب عمران خان کے مرکز میں حکومت آئی، صحیح، کہ 2 سالوں میں کام ہوا ہے، کیونکہ اوپر دیکھا کہ یہ آدمی ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، اگر ہم فنڈ ادھر ادھر لگائیں گے، ٹھیک ہے، لگائیں گے تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان 2 سالوں میں کام ہوا، وہ بھی کیا، سڑکوں پہ تھوڑی سی کارپیٹنگ، اچھا ایک اور کام ہوا ہے، کچرا وچرا اٹھاتا ہے، صحیح ہے، دروازے سے آتا ہے وہ ڈبہ، وہ کچرا اٹھاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے کام ہوئے ہیں، یہ نہیں، بالکل صحیح، لیکن تقرریاں میرٹ پہ نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کام میرٹ پہ نہیں ہوئے کر رہی ہیں۔ ہیں، اگر میرٹ پہ نہیں ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، آپ فرض کریں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں، اب ٹیسٹ میں تو ظاہر ہے اول تو وہاں بھی صحیح ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جو ٹیسٹ میں اپیئر ہوتا ہے اس کے نمبر آتے ہیں 80، دوسرے کے آتے ہیں 70، ٹھیک ہے، سلیکٹ ہوتا ہے 70 والا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح، ڈیفینیٹلی وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ نظر آ رہا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ آپ تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو کیا وہ دیکھیں گے اس وقت، ہم ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم روکیں گے اس دھاندلی کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے پڑھے لکھے نوجوان کو اس کا حق ملنا چاہیے، جائز حق، یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے وہ ٹیسٹ میں فیل ہوا، انٹرویو میں اپنی پسند کے 3 آدمی بٹھا دوں، ان سے کہوں یار اس کو 30 نمبر پورے دو، بالکل صحیح، اور دوسرے 80 نمبر والے کو کہیں آپ کے 10 ہو گئے، 90 ہو گئے، اس کے 100 ہو گئے، یہ انشاءاللہ اس کو ہم روکیں گے جی۔ بہت شکریہ سید جو ہے جعفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبائی صدر ہیں، اور پہلے پورٹ فولیو میں آپ کو بتایا 3-4 بڑے مین ایشوز تھے ان کے سامنے رکھے، انہوں نے کہا ایک تو میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلے کی جائیں گے، ٹکٹ کے حوالے سے عوام کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے وہ انٹرنیٹ کا تھا، وہ لوڈ شیڈنگ کا تھا، وہ صاف پینے کا پانی کا تھا، اور دوسرا شاہ صاحب نے خود اس طرف توجہ دلائی کہ سیوریج کا نظام جی بی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی طرف تحریک انصاف جو ہے وہ اب آئے گی تو وہ اب کام کرے گی، اور میگا پروجیکٹس کی بھی کوئی انہوں نے بات کی۔ آج تک لیے اتنا ہی، مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔